الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ باواز بلند الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رحمۃ للعالمین الصلاۃ والسلام علیکہ یا شفیع المذنبین. الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا. ترجمہ کنز الایمان شریف. جب اللہ کی مدد اور فتح آئے گی تو تم لوگ دیکھو گے کہ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں، تو اپنے رب کی تعریف کرتے ہوئے، پاکی بیان کرتے ہوئے اس سے بخشش چاہو، بے شک وہ بہت زیادہ قبول کرنے والا ہے. سورہ فتح، سورہ نصر سے انشاءاللہ عز و جل آج مختصر سا کلام. اور آپ کو علم ہے آج فتح کعبہ کا دن ہے، اور تاریخ کا ایسا دن ہے جو شاید ہر مسلمان بھول چکا ہے، اسے علم بھی نہیں ہے. اسے دوسری چیزیں سیلیبریٹ کرنے کی، مبارکباد دینے کی بہت ساری آپ دیکھتے ہوں گے، اس کو بہت پتہ بہت علم ہے. پیرنٹس ڈے پہ والدین کے، ماں کے، چاچا کے، تایا کے، ابو کے، خالہ کے، وہ ایسا دیوانہ ہو جاتا ہے. اس کے میسیج آپ پڑھیں ہوئے کہ جیسے اس کی ماں آج ہی پیدا ہوئی، پتہ نہیں آج ہی اس کے لیے ماں بنی. اس قدر خطرناک میسیج آپ دیکھتے ہیں، اور آپ کا شوق بھی، آپ بھی، سب بھی، ہم بھی شامل. لیکن یہ اتنی بڑی فتح ہے جس میں قرآن پاک میں ذکر ہے. اللہ خوشی منا رہا ہے. اللہ فرما رہا ہے کہ دیکھو جب اللہ کی مدد فتح آئے گی تو مسلمان لوگ کو بنانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، وہ خود بنتے جائیں گے درخود. اور یہ وہ دن تھا آج کا، اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد اور فتح آئی. خلاصہ یہ ہے صورت کا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ کے دشمنوں کے خلاف آپ کے پاس اللہ تعالیٰ کی مدد آئے اور تم لوگ دیکھو کہ وہ ایک ایک دو دو کر کے اسلام قبول کرتے ہوئے داخل ہو رہے تھے. شروع میں تبلیغ ہوئی تو 2 4 5 6، لیکن اللہ رب العزت کیا فرما رہا ہے؟ اب اللہ تعالیٰ کے دین میں فتح کے بعد فوج در فوج لوگ داخل ہوں گے، مسلمان ہوتے جائیں گے. اللہ اکبر. تو اس وقت اپنے رب کریم جل شانہ کی تعریف بیان کرنا، اس کی پاکی بیان کرنا، اور اس سے اپنی امت کے لیے بخشش چاہنا، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا ہے. یاد رہیے اس آیت میں فتح سے اسلام کی عام فتوحات مراد یا خاص فتح مکہ، خاص فتح مکہ کے اوپر یہ آیت، یہ صورت مبارک ہوئی، جس میں سورہ نصر کی دیکھیں کچھ معلومات لیتے ہیں، پھر اس کی تھوڑا سا بیک گراؤنڈ دیکھیں گے آپ. بہت مطلب یہ ہے کہ اتنی روحانی اور اتنی نور پرور موقع تھا کہ کیسے کیسے لوگ، اتنے خطرناک لوگ اسلام کے دشمن. شاید میں سناتا جاؤں تو واقعہ اللہ مجھے توفیق دے اور آپ کو بھی توفیق دے سننے کی. یہ واقعہ تو اتنے واقعات ہیں اس فتح مکہ کے، اور کیسے کیسے لوگوں نے اسلام قبول کیا. تبھی ارشاد ہوا کہ فتح مکہ کے بعد یا فتح مکہ سے پہلے جس نے اسلام قبول کیا ان کو ڈفرینشیشن مت کرو تم. آج ہمارے والے جو ہے نا، عقل کے گھوڑے دوڑتے ہیں، دیکھتے ہو کوئی چینلوں پہ یا کہیں بھی الٹے سیدھے. نہیں، وہ کم مسلمان تھے، وہ کم صحابی تھے، وہ زیادہ صحابی تھے. فرما دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب ان میں اور ان میں کوئی کرائٹیریا نہیں ہے تمہارا کہ تم کو کہ یہ صحابی جب فتح مکہ کے بعد اصل نشانہ کیا ہوتا تھا؟ یوم تشوع جو ہے نا، یہ ہمارے یہ نشانہ بناتے تھے ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ یہ بات کے مسلمان ہوئے تھے. مقصد ان کا یہ ہوتا تھا فطرتاً، اللہ معاف فرما دے. لیکن نہیں، ہمیں سختی سے منع ہے. وہ بھی عاشقان مصطفیٰ ہیں، وہ بھی جب اسلام میں داخل ہو گئے تو پھر وہ ختم. اب اس آیات سے 6 باتیں معلوم ہوئیں. سورہ نصر کی پہلی آیت سے آیا سمجھے کہ 6 باتیں.
صحابہ کرام، نمبر ایک، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کی تعداد 5 یا 7 نہیں بلکہ ہزاروں میں ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر 2، فتح مکہ کے موقع پر، فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والوں کا ایمان قبول ہوا، بات آ گئی یہاں۔ اس میں حضرت سفیان، حضرت امیر معاویہ، حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی سب شامل ہیں۔ نمبر 3، یہ لوگ بعد میں بھی دین پر قائم رہے کیونکہ ان کا دین میں داخل ہونا اس آیات سے ثابت ہے، لیکن دین سے نکل جانے کی کسی کے پاس دلیل اور کوئی صورت یا کوئی آیات نہیں۔ نیز اگر یہ لوگ مرتد ہونے والے ہوتے تو اللہ تعالیٰ کے ان کے ایمان کو اس شاندار طریقے سے یہاں بیان نہ فرماتا۔ نمبر 4، اس آیت میں غیبی خبر دی گئی۔ یہ غیبی خبر فتح مکہ کے موقع پر پوری ہوئی اور لوگ مختلف جگہوں سے تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی غلامی، اسلام کو قبول کرنے میں شوق در شوق چلے آتے رہے اور شرف اسلام کو قبول کرتے رہے۔ 4، اب یہ دیکھیں ہلکی سی جھلک، نبی علیہ الصلاۃ والسلام فتح مکہ ہو گیا، اذان ظہر کا وقت ہوا، قریب تھا، اب اذان دینے کا موقع تھا کہ نماز پڑھی جائے، اور مکہ کے اندر فتح کے بعد پہلی کمال، واہ واہ کیا مجمع ہوگا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ابھی میں بولتا ہوں کون کعبے کی چھت پر اذان دے گا چڑھ کر، یہ اعلان کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد جب اذان کا وقت ہوگا، اب یہ سارے صحابہ جیت بیٹھے، فاروق اعظم، عثمان غنی، ابو بکر صدیق، میں کس کس کا نام لوں، آپ سب سمجھتے ہیں، سارے، ہر ایک دل میں سوچ رہا ہے رسول اللہ تو میرے سے بہت زیادہ قریب ہیں، مجھے کہیں گے عمر، ابو بکر تو ابو بکر ہیں، سبحان اللہ، اوہ علی تو مولا علی سوچیں، مولا علی مجھے کہیں گے۔ اور ایک نے دل میں سوچ لیا تھا میری 8 10 15 20 لوگوں میں ہماری ہی باری ہے کہ ہم بہت قریب ہیں اور حضور سمجھتے ہیں کہ فضیلت بھی ان کی زیادہ ہے۔ اب دیکھیے اللہ اکبر، ابن عساکر اور دیگر محدثین، سعد ابن طبقات اور بہت ساری کتابوں میں بڑی شاندار اس کو بیان کیا گیا۔ میں بیان کرتے ہوئے بھی جھوم رہا ہوں کہ کیا بات ہے۔ یہ کعبہ شریف ہے، آپ نے دیکھا ہو، اس کے بعد سیڑھیاں ہوتی ہیں، دیکھتے ہیں نا سیڑھیاں، کم سے کم کافی فرلانگ ہے نا، کافی لمبا فاصلہ ہے۔ آپ کعبے پہ کھڑے ہو کر بات کریں کوئی، کیا وہاں تک آواز چلی جائے گی؟ نیور، نہیں جاتی، سوال ہی نہیں ہے نا، بہت دور ہے۔ سیڑھیاں جہاں ہم بیٹھتے ہیں اکثر، وہ بعد میں ہم آتے ہیں طواف کے لیے، وہاں اتنا دور، یہاں سیڑھیوں پہ بیٹھے ہوئے 3 شخص، ابو سفیان حضور کے سسر ہیں، یاد رکھیے گا یہ بات، حضور کے سسر سفیان جو اسلام نہیں لائے، ابھی تک نہیں لائے، 3 شخص بیٹھے ہوئے، بھی بعد میں تینوں صحابی ہو گئے، تینوں بیٹھے ہوئے، تینوں کٹر دشمن، کب سے؟ حضور کے شروعات آخر تک، اور ابھی تک اسلام قبول نہیں کیا، اور میرے آقا نے سب کو معافی دے دی۔ کس طرح عزت و انکساری کے ساتھ داخلہ کیا، آپ نے تاریخ میں نہیں ملتا۔ میرے آقا علیہ السلام کی شان دیکھو، گردن جھکا کے آئے، وہ کانپ رہے تھے سردار بڑے بڑے جنہوں نے ظلم کیے، اس نے کہا آج ہماری گردنیں گئیں، سب نے سوچ لیا تھا، حضور علیہ السلام پہنچے ہوئے مسکرایا اور فرمایا دیکھو میں کسی کو مارنے نہیں آیا، سنو، جس نے ہتھیار ڈال دیے اس کو پناہ معاف کیا، جو گھر میں بند ہو کے دروازہ بند کر لے اس کو معاف کیا، اور جو کعبے کے اطراف آ گیا اس کو بھی معاف کیا۔ اتنی بڑی پیشکش نبی علیہ السلام نے کی، اور ایک اور بڑی پیشکش کی تھی، سبحان اللہ، کہا تھا کہ جو ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے لے اب اس کو معافی ہے۔ آپ نے یہ تو سنا ہوگا لیکن حکمت نہیں سنی، شاید حکمت آپ نے نہیں سنی، کیوں نبی علیہ السلام نے ابو سفیان کا نام لیا، وجہ بھی تو معلوم ہونی چاہیے نا۔ سنو، 2-3 وجہ ہیں، لیکن وقت میرا نہیں ہے کہ میں اتنی لمبی، ایک وقت بتاتا ہوں۔ بچپن سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، سنیے گا، جب اسلام نیا بس سمجھ لے 1 آدھ ہفتہ 15 دن اس طرح کا معاملہ تھا، ابو جہل کی دشمنی عروج پر تھی، تو سیدہ فاطمہ الزہرا بچپن میں چھوٹی تھی، ہوں گی 7-8 برس کی، یہ لیٹ سے عمر کا تعین نہیں ہوا، چھوٹی سی تھی، جا رہی تھی، ابو جہل نے روک لیا اور ان کے ساتھ بدتمیزی کی اور انہیں مارا پیٹا، مطلب ایسا، وہ آپ روتی جا رہی تھی، تو ابو سفیان بھی، سب ان کے رشتہ داریوں میں آتے ہیں نا یہ سب قبیلے کے، کیا ہوا بیٹی؟ اس نے کہا آج فلاں نے ابو جہل چچا نے ایسا میرے ساتھ کیا۔ آپ نے ہاتھ پکڑا، بولے چل میرے ساتھ۔ ابو جہل وہاں سب کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، آپ وہاں پہنچے اور بولا ابو جہل کو چماٹ مار میرے سامنے تم۔ اللہ اکبر، ابو جہل کو چماٹ انہوں نے مارے، ابو جہل کا کہا ہاتھ کے بعد ہاتھ نہ لگانا ان کو، اور واپس ہو گیا،
اور سیدہ فاطمہ نے یہ واقعہ بیان کیا سرکار علیہ السلام کو، سرکار علیہ السلام خوش ہوئے اللہ، حالانکہ ابو سفیان مسلمان ابھی تک نہیں ہوا. تو اسی لیے ایک وجہ یہ بتاتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا جو ابو سفیان کے مکان میں داخل ہو گیا اس کو امان ہے. اب ابو سفیان یہاں بیٹھا ہوا، تینوں بیٹھے ہوئے. اب نبی علیہ السلام نے اعلان کیا ظہر کی اذان کا، چلو اذان دینی ہے. سب چونک گئے، میرا نمبر آئے گا. کعبے کی چھت پہ چڑھنا بڑا مشکل تھا. بڑے بڑے سردار رئیس چڑھ سکتے تھے اس زمانے میں. ہندو جو کافر جو تھے، بظاہر کافر تھے، مسلمان نہیں ہوتے، وہ جو آتے تھے تو بڑے بڑے سردار جو ہوتے ہیں نا بڑے بڑے، ان کو کعبے پہ چڑھایا تھا. باقی عام آدمی کی مجال ہی نہیں کہ کوئی چڑھ جائے اس زمانے میں بھی جب اسلام نہیں آیا. تو اب اسلام لانے کے بعد سرکار نے فرمایا اے بلال، آئے ہائے قربان جاؤں میرے کو بلال کی عشق پر، بلال چل کعبے کی چڑھ پہ چڑھو اور اذان دو. سب ہل گئے، سب ہلے تو ہلے، وہ تینوں بیٹھے ہوئے تھے نا وہ ہل گئے، وہ کانپنے لگے اور ایک دوسرے کو گالیاں بک رہے ہیں. بولے تیری ماں نے تجھے اس لیے دینا، وہ دوسرا کہہ رہا ہے اس کو تیری ماں نے اس لیے دینا نعوذ باللہ کہ اس کالے کو آج دیکھنے کو اپنے کو ملا جس کو ہم زمین کی نوک اور پاؤں کی نوک میں بھی نہیں رکھتے تھے، جوتی میں نہیں رکھتے تھے، آج یہ کعبے پہ چڑھے گا اور ہم دیکھیں گے. تیری ماں کو تیرے جنان اور گالیاں بک رہے ہیں اپنی ماں باپ کو کہ کیوں ہمیں پیدا کیا. یہ باتیں ہو رہی ہیں. اور تو ابو سفیان بولتا آہستہ بولو، تم نہیں سمجھتے تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ بولے کنکر ہیں، ہم تو کھیل رہے ہیں، پھینک رہے ہیں. بولے یہ کنکر جو ہے نا نبی کو بتا دیں گے جا کے، یہ ایسے ہیں یہ کنکر، تم نہیں جانتا. وہ چپ ہوئے تھے ایک دم. سرکار وہاں سے چلتے 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 ان کے پاس آ گئے. بولا ہاں بھائی ابو سفیان کیا بات ہے، خیریت ہے؟ کیا کہہ رہے تھے؟ نہیں ہم تو کچھ نہیں کہہ رہے تھے. نہیں تم تو کہہ رہے تھے کہ کس کو کعبے پہ چڑھا دیا، میری ماں مر جائے. یہ تینوں کو یہی بات جملے بیان کیے جو جملے انہوں نے کہے تھے. بس یہ سننا تھا کہ ابو سفیان سارے قدموں میں گر گئے اور یہ اسلام قبول کر لیا. یہ فتح مکہ کی. اور بھی بہت سارے مطلب میں ابھی کیا سناؤں. چابی والا مسئلہ بھی آپ نے سنا ہوگا. حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جو مسلمان ہوئے، کعبے کی چابی ان کے پاس تھی. تو جب نیا نیا اسلام کا معاملہ ہوا تو نبی علیہ السلام ایک دن گئے کہ میں کعبے کے اندر جانا چاہتا ہوں، مجھے چابی دے. تو بگڑا. ابو طلحہ مسلمان نہیں ہوا تھا. اس نے کہا میں آپ کو چابی دوں؟ تو ہمارے بتوں کو برا کہتا ہے، اندر بت ہیں، چلو چلو آج کے بعد ہاتھ نہیں لگانا، یہاں سے چلے جاؤ، میں نہیں دوں گا. نبی علیہ السلام مسکرائے، بولا دیکھ طلحہ، تو ابن طلحہ ایک دن تو ایسا آئے گا نا تو مجھے پیار سے چوم سے خود دے گا، تو مجھے خود دے گا، دیکھ ایک وقت آئے گا. لیکن اس نے اگنور کیا. آج نبی علیہ السلام جیسے ہی کعبے کی طرف پڑھے وہ بھاگتا ہوا آیا، یا محمد بن عبداللہ تمہاری چابی تم سنبھالو. جب میں نے کہا تھا نا تجھے، نبی علیہ السلام بشارت دی، میں نے تجھے کہا تھا نا تو ایک دن یہ چابی میرے ہاتھ میں ایسے دے گا. آج سچی ہوئی نا بات. اب وہ اس نے سنی اور بولا کیا؟ سرکار علیہ السلام فرمایا اب یہ چابی تو ہی رکھ، کوئی بات نہیں، میں تجھ سے لوں گا نہیں، تو ہی بات جب تک ہے تو محافظ ہے. قدموں میں گرا. سرکار کے خلاق پاک کو دیکھ کر ڈر تو وہ رہا تھا کہ گردنیں ہی کٹ جائیں گی. اور جب اسلام قبول کر لیا تو قیامت تک کے لیے سرکار نے فرمایا تیری نسلوں کو یہ چابی ملتی رہے گی. اور آج تک اس کی نسل کو بھی کعبہ شریف کی چادر، کعبہ شریف کی چابی انہی کے پاس ہے، میرے ان کے خاندان میں. میرے دوستو اب آئیے نمبر 4 میں نے کہا اس آیات میں غیبی خبر دی گئی، یعنی یہ بتایا گیا کہ غلامی کے شوق میں لوگ مسلمان ہوتے چلے جائیں گے. یعنی اس زمانے میں جب یہ فتح کا مکہ ہوئی نا تو ایک مسلمان ہی وہاں نہیں تھے، چاروں طرف قبیلے کافروں کے تھے. الحمدللہ نبی علیہ السلام کے اخلاق کو دیکھ کے سارے قبیلے درزوق آ کے اسلام قبول کرنے لگے. قدموں میں گر کے بیعت کر لی سب نے، سب اسلام میں. تو یہ یہاں بیان ہو رہا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پہلے تو 2 3 مسلمان ہوتے تھے نا، پھر یہ وقت آئے گا جب فتح مکہ ہوگا تو دیکھنا تم قافلے کے قافلے مسلمان ہوں گے، فوج کی فوج. اور یہی بات یہاں بیان کی گئی کہ گروہ چلے آتے ہیں اور شرف اسلام سے مشرف ہوتے جاتے ہیں. نمبر 5، حضور پرنور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنی زندگی کی خبر تھی. ٹھیک ہے. فتح مکہ کے اور ان کے واقعات کو بغیر دیکھے ہی یہاں حضور مفسرین فرماتے ہیں سرکار نے ایک بشارت بھی دی. وہ بشارت آپ سماعت فرمائیں. اللہ اکبر. میرے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، مفسرین فرماتے ہیں کہ اس آیت اس صورت کے بعد فتح مکہ ہوا تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اب جان لو کہ اب میری زندگی پوری ہو چکی ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تفسیر میں اپنی کہ اذا جاء نصر اللہ والی اس جو صورت نازل ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اپنی وفات کی خبر دے دی گئی ہے، گویا اس سال
اس سال میری روح قبض کر لی جائے گی۔ جامع البیان حدیث نمبر 29,578 78 میں، مسند احمد، تفسیر معجم الکبیر، دلائل النبوہ، جامع ترمذی کی 1712 حدیث پاک، یہ ساری حدیثیں ہیں۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب اذا جاء نصر اللہ والفتح نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عیسیٰ بن مریم نے اپنی امت کے 40 سال گزارے، اب میرے 20 سال پورے ہو گئے، اس سال میرے 20 سال پورے ہو چکے، میں اس سال میں فوت ہو جاؤں گا۔ بس حضرت سیدہ فاطمہ یہ سن کر رونے لگی تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان کے کان میں کہ تم رو مت، میری اہل بیت میں سب سے پہلے تم مجھ سے ملنے آؤ گی۔ تو پھر آپ مسکرانے لگے۔ تفسیر امام ابن ابی حاتم حدیث نمبر 1561۔ اللہ رب العالمین جل شانہ اپنے حبیب کے صدقے اسلام کا بول بالا فرمائے، اسلام کو عروج عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین فتح مکہ کے موقع پر جو منظر تھا، اے اللہ آج بھی مسلمانوں کے دلوں میں ایمان کی روشنی پیدا فرما دے اپنے حبیب کے صدقے۔ اے اللہ اس موجودہ بیماری کے لیے خاص دعا کیجیے، بہت لوگ پریشان، بہت ہی لوگ پریشان ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو بیمار ہیں اس معاملے میں ان کو صحت عطا فرمائے، اور جو کورونا کی وجہ سے جہاں جہاں معاملات ہیں اللہ ہر جگہ سے بلکہ پوری دنیا سے اے اللہ اس کو دفع فرما دے، اس سے ہمیں نجات عطا فرما دے یا اللہ اس وبا سے نجات عطا فرما دے، حضور کے صدقے نجات عطا فرما دے۔ اے اللہ رمضان المبارک کی بابرکت مہینے کے صدقے میں یا اللہ اس بیماری کو ہم سب سے دور فرما، ہماری تمام کی دعاؤں کو، تمام مشکلوں کو آسانی عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وآلہ وصحبہ اجمعین۔